ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ہم لوگ ظلم کا جشن کیوں مناتے ہیں۔ ہماری معاشرتی ذہنیت میں ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہم اکثر موتوں کا جشن مناتے ہیں اور کبھی کبھار تشدد کو بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں غمگین تو کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ہی لوگوں کی زندگیوں کی قدر کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو کل ہی کی مثال لے لیں۔ کل اسلام آباد میں احتجاج کرنے والوں کی ہلاکت اور پھر کچھ لوگوں کا ان کی موت پر خوشی منانا ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہوں کہ ہمارے اندر کتنی بے حسی اور تشویش کی کمی ہے، اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن اس کا ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں خاص اثر ہے۔ یہ سب مجھے رابرٹ سپولسکی کی کتاب بیہیو دی بایولوجی آف ہیومنز ایٹ اور بیسٹ اینڈ ورسٹ کی یاد دلاتا ہے، جو انسانوں کے برے اور اچھے رویوں کو سمجھنے کے لیے بڑی شاندار لیکن تھوڑی مشکل کتاب ہے۔ سپولسکی ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم کسی کی موت یا تشدد پر خوش ہوتے ہیں تو یہ صرف ہمارے دماغ کی کیمیکلز یا جنیاتی عوامل کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہماری ثقافت، تربیت اور معاشرتی نظام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو ہمیں دوسرے کی تکلیف کو تسلیم کرنے سے روک کر خوشی محسوس کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں سیاسی، مذہبی اور سماجی تفریق شدید ہے، سپولسکی کی کتاب کے سبق ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سپولسکی بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ کا وہ حصہ جو تشدد اور نفرت کی طرف مائل ہوتا ہے، ہمارے سماجی ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے دکھ یا اختلافات کو دشمنی کا جواز سمجھ کر انہیں اپنی خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں تو ہم اپنے دماغ میں ان جذباتی راستوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں جو تشدد اور تعصب کو جنم دیتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی یا فرقہ وارانہ تقسیمات کی بنا پر ہم نے بار بار ایسے مناظر دیکھے ہیں جہاں موتوں پر خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ خوشی صرف اس لیے نہیں کہ ہم سیاسی حریفوں یا مخالفین کی ہلاکت پر جشن مناتے ہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں ایک پیچیدہ نفسیاتی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے تاریخ میں بار بار موت کو جواز بنایا ہے اور اسے ایک سیاسی یا سماجی فتوحات کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ کتاب بیہیو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے اعمال صرف فرد کی کمزوری یا غلطی کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمارے معاشرتی حالات، اجتماعی نفسیات اور ہماری ثقافتی تربیت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے اختلافات کو اس قدر شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی کی موت پر خوش ہو جاتے ہیں، ہم دراصل ایک گہری نفسیاتی خرابی کا شکار ہیں جو ہمارے معاشرتی ماحول کی پیداوار ہے۔ یہ وہ خرابی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی جانوں کی قیمت کو سمجھنے سے روکتی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی کہ ہر انسان کی زندگی کی اپنی اہمیت ہے، چاہے وہ ہماری سوچ کے مطابق ہو یا نہیں۔ سپولسکی کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ تشدد کی جڑیں ہمیشہ اجتماعی ذہنیت میں چھپی ہوتی ہیں۔ ہمارے دماغ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جو تشدد اور نفرت کی طرف مائل کرتا ہے، دوسرا جو ہمدردی، محبت اور تعاون کی طرف۔ اگر ہم اپنے معاشرتی نظام میں نفرت، تشدد اور بدلے کی سوچ کو بڑھاتے ہیں تو ہم اس دماغی حصے کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری انسانیت کے خلاف کام کرتا ہے۔ بیہیو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اس عمل کو روک سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کی کیمیائی حالت، اپنے معاشرتی ماحول اور اپنے ثقافتی اثرات کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان جیسے معاشرتی نظام میں جہاں سیاسی اختلافات اور تشدد کا تاریخی رشتہ ہے، ہمیں سپولسکی کی کتاب سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مخالفین یا مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کو دشمن نہ سمجھیں بلکہ ان کی زندگیوں کی قدر کریں۔ سپولسکی ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ انسانیت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوں، نہ کہ ان کے دکھ سے خوش ہوں۔ اگر ہم پاکستان میں اس کتاب کے سبق کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں نفرت کی بجائے محبت ہو، تشدد کی بجائے ہمدردی ہو اور جہاں ہر انسان کی زندگی کی قدر کی جائے۔ بیہیو ہمیں ایک نئے زاویے سے دنیا کو دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، ایک ایسا زاویہ جہاں ہم اپنی انسانیت کو دوبارہ دریافت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔